بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے ناول ہم سفر کے سیزن 5 اور ایپیسوڈ نمبر 29 میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور مزید کہتی، اس نے خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑ کر پورے حق کے ساتھ گلے سے لگایا تھا، پوری شدت کے ساتھ۔ اسے اپنی دھڑکنوں کا شور سنایا تھا، اپنے دھڑکتے دل کے جذبوں کی تڑپ سنائی تھی، اور زارا کو آج اس کی قربت میں عجیب سی تھکن محسوس ہوئی تھی، جیسے کوئی تھکا ہارا مزدور سارا دن محنت کر کر کے گھر لوٹ کر تھکن سے چور ہو کر گرتا ہے چارپائی پر سستانے کے لیے۔ وہ سانس روک کے اس کے سینے کے ساتھ لگی اس کی شدت اپنی کمر پر محسوس کرتی آنسو بہا رہی تھی۔ جس لمس کے لیے وہ پل پر تڑپی تھی، اس کے عشق میں خود سے جنگ لڑتی بے حال ہوئی تھی، اس کی گرم آغوش میں اس کی دھڑکنوں کا شور بھی الگ ہی تال پر رقص کر رہا تھا۔ دو روحوں کا سفر ختم ہوا تھا شاید۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ جس سے ڈر کر گھبرا کر یہاں آئی ہے، جسے اپنا محافظ بنا کر وہیں چھوڑ کر اس نے چھپتے چھپاتے آئی ہے، وہ اس طرح اس کے سامنے ہوگا، کہیں ریحا نے تو نہیں۔ اس کے ذہن میں اچانک چماکا ہوا تھا، اس نے اس کی پناہوں سے خود کو نکالنا چاہا، اس کی آغوش میں مچلتے ہوئے اسے دور ہونا چاہا تھا، مگر وہ اس کی کمر پر مزید دباؤ بڑھا گیا تھا۔ نہیں زارا، اذہان میں حیات ملک، اب نہیں، بالکل بھی نہیں، اس بار برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے اس کے کان کے پاس لب لاتے اس کے کان کی لو کو شدت سے دانتوں تلے دباتے کہا تھا، اور وہ پھر سے سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کی بے قرار سانسوں کی تپش کان کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تو روح کانپی۔ ٹیک بریتھ مسز اذہان، اس نے پھر سے کان کے پاس ناک کو رب کرتے گہرا سانس لیتے کہا تھا، اور اس بار اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ ایڑیوں کو پل بھر میں اٹھاتے ہچکی بھر کر گہرا سانس لیا تھا جو اکھڑا ہوا تھا۔ ناٹ بیڈ، ٹرائی اٹ اگین، ٹیک بریتھ مسز اذہان۔ حیات ملک، اس بار پھر سے اس نے کان کے پاس سرگوشی کی، اس کے کان کی نوک پر ناک رب کرتے ایک اور لمبا گہرا سانس لیتے پوری شدت سے اس کے کان کی لوک پر بائٹ کی تھی۔ اس نے بھی اسے کانپتے وجود کے ساتھ ایڑیاں اٹھا کر ہچکی لی تھی اور لمبے گہرے سانس لینے لگی تھی ہچکیوں سے روتے ہوئے۔ اذہان نے کمر پر بالوں کے نیچے ہاتھ لے جا کر گردن کے پیچھے شہادت کی انگلی سے پہلے اے لکھا تھا، پھر زی، پھر ایچ اور پھر این، اور وہ اس کے ہر لفظ کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ اس کی آغوش میں بھی وہ کانپ رہی تھی، اس کے لمس پر لمبے سانس لیتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اذہان پلیز چھوڑو مجھے، سانس نہیں آئے گا، سانس جانا محسوس تو کرو اس تڑپ کو جو میرے اندر آتش فشاں بن کر مجھے جھلسا رہی ہے۔ اس نے اس کے کندھے پر سے فراق کھسکاتے اسے حد میں لیے ہوئے وہاں انگلی چلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پھر سے کانپی تھی، چھوڑو مجھے، اس بار اس نے پوری شدت سے اسے دور کرتے ہوئے کہا، مگر وہ ایک انچ میں پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ اس کی چھوڑو کی تکرار سن کر اس کے اندر کا لہو اور بھی جلا تھا۔ اس کے چہرے پر دائیں ہاتھ رکھے اس کا منہ تھوڑا اوپر کرتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اس کے دونوں بازوؤں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اس کی کمر کے پیچھے لگایا اور نچلے ہونٹ پر دانت گاڑے تھے۔ اپنی شدت اپنے لاوے کو اس کے اندر انڈیل کر بجھانے کی کوشش کر رہا تھا شاید، اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں سے معطر ہو رہی تھی جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کی تشنگی کو بڑھا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی، سانسیں ڈول رہی تھی اور وہ بے حس بنا اپنے ڈوبتے دل کو قرار دے رہا تھا۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اس کے عمل میں شدت آ رہی تھی۔ پھر اس نے بے حال ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی حرکت بند کر دی، جسم بے جان ہو رہا تھا اس کا، اس کی اکھڑتی سانسوں کو مدھم ہوتا دیکھ کر اس کے لبوں کو آزادی دی تھی، اور پھر پوری جان سے اسے اپنے سینے سے لگائے اس کی کمر پر بالوں کے نیچے سے ہاتھ کر کے اس کی کمر سے ہلائی تھی۔ مجھے مار کر قبرستان پھینکواتی تم تو مجھے رتی برابر بھی شکوہ نہ ہوتا تمہاری ذات سے، مگر جس زندہ لاش کو تم نے وہاں پہنچایا تھا اس کی شدتیں اب تم چاہ کر بھی خود پر برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے جب میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں میری روح کس قدر کانپی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر لب رکھے آنسو بہاتا کہہ رہا تھا، خوف ابھی بھی اس کی آنکھوں میں تھا، اور وہ سب یاد کر وہاں سانپ تھا، بہت بڑا سانپ، وہ میری گردن پر لپٹا تھا، میری روح کانپ گئی تھی اسے دیکھ کر۔ وہ پھر سے رویا تھا، کیا ہو رہا ہے یہاں، کون ہو تم؟ سبحان نے کھلے دروازے کے باہر کھڑے کہا تھا جب اذہان نے زارا کو خود سے الگ کر کے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تھا۔ اذہان تم؟ سبحان نے بے یقینی سے اسے دیکھتے کہا۔
اذان تم یہاں کیا کر رہے ہو، اور دور رہو زارا سے، وہ دروازے کے پار کھڑے کھڑے ہی چلایا تھا۔ تبھی اذان 2 قدم آگے بڑھا تھا، قمیض کی سائیڈ والی پاکٹ سے چند پیپرز نکال کر اس کے منہ پر پھینکے تھے۔ یہ میرے اور زارا کے نکاح کی کاپیز ہیں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ نکاح غلط ہے یا کب ہوا تو ان پیپرز میں سے ہی ایک پیپر پر حاکم بابا کا نمبر موجود ہے، ان سے پوچھ لینا نکاح کب اور کیسے ہوا، اور یہ بھی کہ تمہاری بہن کی رضامندی شامل تھی یا نہیں۔ سبحان نے حیرت سے وہ پیپر اٹھائے تھے اور بے یقینی سے پہلے اذان کو اور پھر دور کھڑی تھر تھر کانپتی ہوئی زارا کو دیکھا تھا۔ اینڈ ڈونٹ یو ایور ڈسٹرب اس، اپنی بیوی سے بہت دیر بعد ملا ہوں، کوئی مداخلت نہیں چاہتا میں، کہتے اذان نے اسے بازو سے پکڑ کر باہر کرتے اس کے منہ پر دروازہ بند کیا تھا۔ سبحان بھائی پلیز میری بات سنیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں، زارا نے دروازہ بند ہوتے دیکھ آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ ڈو دس اذان، جانے اذان، اس ٹائم میں اور تم تیسرا کوئی نہیں، ہم سب کو بعد میں سمجھا لیں گے۔ اس نے اس کے نازک نرم گداز ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنی پناہوں میں کھینچتے ہوئے کہا تھا، اور پھر کمر کے پیچھے دونوں بازوؤں کو باندھ کر اسے تھوڑا سا اونچا کر اپنے پاؤں پر اس کے نرم گداز سفید پاؤں رکھے تھے۔ کیسے ہمت کر لیتی ہو تم اتنی ساری گستاخیوں کی، پتا بھی ہے نا ابھی تڑپتے دل کی ساری خلش کا حساب دینا ہے آپ کو دل برم، اس کی آنکھوں کے پاس ہونٹ کرتے کہا تھا اس نے، پھر گیلی پلکوں کو اپنے ہونٹوں تلے دبا کر ہونٹوں سے محسوس کیا تھا۔ اذان باہر جانے دو، اس نے اس کی سانسوں کی تپش کو چہرے پر برداشت کرتے بڑی مشکل سے لرزتے ہوئے کہا۔ چلی جانا جب مجھے لگا کہ مجھے تمہیں بھیجنا چاہیے باہر، اس نے ناک کے ساتھ ناک جوڑتے کہا تھا۔ اذان پلیز مجھے سانس لینے دو، اس نے پھر سے کانپتے ہوئے کہا۔ لو کرو انہیل، اس کی ناک کے پاس اپنی ناک کرتے اس نے اپنی سانسیں اس کے سپرد کی تھی اور اس کی ٹوٹتی سانسوں کو انہیل کیا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہ کر پاؤں گا، میرا رب واقعی مجھ پر مہربان ہے۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا، واقعی وہ خوش قسمت تھا جو اپنی محبت کو اتنے قریب سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل ایک گلشن کدا بنا تھا اس وقت، جس کے گلشن کے ہر پھول کو خوشبو اس کی زارا کی سانسوں کی خوشبو سے سونپی گئی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی تو اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے اندر محسوس کرتے وہ بھی کانپ رہا تھا۔ زارا ٹیک بریتھ، زارا نے سانس روکا تو اس نے پریشان ہوتے کہا تھا۔ نو، اس نے نفی میں سر ہلاتے اس کی پناہوں میں مچلتے کہا۔ اوکے آئی ڈو اٹ فار می، وہ اس کے کان کے پاس جھکار سرگوشی کی تھی، پھر کان کی لو کو اور پھر جلدی سے ناک کو اس کی ناک کے ساتھ جوڑا تھا اور گہرا سانس لیا تھا جسے اذان نے بڑے پیار سے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی سانسوں میں چنا تھا۔ پتہ ہے کہ جب نہیں برداشت کر سکتی اتنی سی بھی شدت تو میری سانسوں کو کیوں روکتی ہو، ان سانسوں پر، اس جسم پر، اس روح پر، اس دل پر اذان حیات ملک کا حق ہے۔ اس نے آخر میں اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ ہے آج بہت باتیں کرنی ہیں مجھے، بس اپنی سنانی ہے اور تمہیں محسوس کرنا ہے۔ جسم کے روئے روئے میں وہ اسے باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا اور بڑے پیار سے، اور زارا نے جی جان سے لرزتے ہوئے اس کی انگلیوں میں پھنسی اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا تھا اس کی انگلیوں پر۔ ریلیکس، کلوز یور آئیز اینڈ فیل، اس نے اس کی کانپتی ٹانگوں اور کانپتے پیروں پر اپنے پیر رکھتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور زارا کی ہمت ختم ہوئی تھی، اس کے ہر لمس سے وہ تڑپ رہی تھی، دور جانا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی۔ ایک لڑکا تھا بگڑا رئیس زادہ، اپنی منمانیاں کرنے والا، احساسات اور جذبات کو رون کر چلنے والا، خود کو اعلیٰ ظرف اور دوسروں کو خاک سمجھنے والا۔ اس نے کندھے پر جھکتے ہی اسے کہانی سنانی شروع کی تھی۔ پھر ایک دن وہ ایک نازک سی کانچ کی بنی ہور پر انتہا کرتا ہے ظلم کی، اس قدر انتہا کہ اسے نازیبا لباس پہنا کر اپنے دوستوں میں رقص کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس نے اس کے پیٹ پر دباؤ بڑھاتے بڑے کرب سے کہا تھا۔ زارا آنسو بہاتی اس کی سرگوشیاں اپنے کانوں میں سن رہی تھی، اس کی جلستی سانسیں اس کے لمس کو برداشت کرتی وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ پھر اس بگڑے رئیس زادے کا دوست آتا ہے، اس کانچ کی ہور کے کمرے میں اسے اس نازیبا لباس میں دیکھ کر اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے کندھے پر اپنے گندے دانت گاڑتا ہے۔ اذان نے اس لمحے کو محسوس کرتے تڑپ کر اس کے کندھے کو پاگلوں کی طرح دیوانہ
چومنا شروع کیا تھا کہ جیسے اس کے ایسے کرنے سے وہ زخم اس کی روح سے منہدم ہو جائے گا۔ زارا نے اس کے لفظ پر پھر سے اس کی انگلیوں پر دباؤ بڑھایا تھا، جسے اذہان نے محسوس کرتے اس کے کان کے پاس جھک کر آئی ایم سوری بٹ جاور احمد اب نہیں بچے گا، تم مل گئی ہو تو اب سب اپنا اپنا کیا بھگتیں گے، تلخ لہجے میں اس نے کہا تھا۔ پھر وہ کانچ کی ہوری سے اپنا آپ چھڑواتے بچاتے باہر کی طرف بھاگی تھی اور اس بگڑے رئیس زادے کی پناہوں میں گھسی اپنی عزت بچانے کے لیے۔ پھر اس بگڑے رئیس زادے نے اس دوست کو خوب ذلیل کر کے نکالا اور اس کانچ کی ہول کو روم میں لا کر ایک زوردار سے تھپڑ مارا کہ کیوں اور کیسے جاور احمد اس کے پاس آیا۔ اس بگڑے رئیس زادے کو جیلسی ہوئی تھی اس کانچ کی گڑیا کے پاس کسی کے بھی آنے سے۔ یہ تھا اس کی زندگی کا پہلا ٹرننگ پوائنٹ، اس کے عشق کی طرف بڑھتے قدم کی پہلی ابتدا۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، کبھی ہوتی ہے اپنوں سے، کبھی ہوتی ہے سپنوں سے، کبھی انجان راہوں سے، کبھی گمنام ناموں سے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تھا اور وہ بیتے دن یاد کر کے کب سے گزر رہی تھی، اپنی ذات کے اوپر کیے گئے ہر ظلم کی داستان سن رہی تھی۔ پھر اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ کیا، اس کے اس گندے لباس کو چینج کروایا، اس کے رونے سے اس کو تکلیف ہونے لگی۔ جس لڑکی کی چادر کو وہ داغدار کرنا چاہتا تھا، اسے چادر اوڑھائی، اسے اپنی عزت بنانا چاہا۔ اس کے لیے اس لڑکے نے اپنے اصول بدلے، اسے محبت ہو گئی تھی اس سے بے تحاشا۔ وہ لڑکا جو کسی پر ہمدردی نہیں کھاتا تھا، اس لڑکے نے اسے کانچ کی ہول کو اپنے لیے ہمدردی محبت سب قرار دے دیا۔ پھر پتہ اس لڑکی نے اس بگڑے رئیس زادے کے نوکروں کے ساتھ مل کر خود کو اس سے دور کیا، اتنا دور کہ وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے پل پل تڑپا، پل پل مرا۔ پھر پتہ کیا اس نے ڈھونڈ لیا اپنی دھڑکن کو کیسے بھی کر کے۔ یہ رات انگاروں کی رات تھی اور اس نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ پھر کبھی اس سے جدا نہ ہو۔ اسے گھر لا کر اس نے اس سے معافی مانگی، اپنے رویے کی، اور اس سے کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ، چاہے وہ خوش ہو یا نہ ہو۔ وہ مان گئی، مگر اس کے بدلے میں اس نے اس سے درگاہ جانے کی خواہش کی۔ وہ لڑکا کیوں نہ مانتا اس کی خواہش، اس کا بس چلتا تو دنیا ڈھیر کر دیتا اس کے آگے۔ درگاہ پر لے جانا کون سا مشکل کام تھا، وہ اسے وہاں لے گیا۔ پتہ ہے زارا پھر کیا ہوا، اس نے اس کو تھوڑا سا آگے جھکا کر اس کی کمر پر لب رکھتے شدت سے پوچھا تھا کیا، اس نے لرزتے لفظوں کے ساتھ کہا تھا۔ اس کا لب اپنی کمر پر محسوس کرتے دھوکا اس نے اس کی پشت کو دوبارہ کمر کے ساتھ لگا کر اس کی گردن سے تھوڑا نیچے شہادت کی انگلی سے دھوکا لکھتے کہا تھا، اور زارا نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ لفظ اس کے منہ پر کسی تماچے کی طرح پڑا تھا، دھوکا ہوا تھا اس کے ساتھ۔ سب نے مل کر اسے اس کی کانچ کی روح سے الگ کیا تھا، اور ستم یہ تھا کہ اس کی محبت بھی ان کے ساتھ تھی۔ اس نے تڑپ کر کہا۔ پھر جب اس دھوکے کے بعد اذان حیات ملک کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ملگجے اندھیرے میں کسی منہدم قبر پر لیٹے پایا۔ وہ اذان حیات ملک جس کو زندگی میں اگر کسی چیز سے خوف آتا تھا، ڈر لگتا تھا، تو وہ قبرستان تھا، جو کبھی اپنے خوف کی وجہ سے قبرستان نہیں گیا تھا۔ اس کی آنکھ وہیں کھلی، اس کی روح تڑپ گئی تھی اپنی گردن پر لپٹا سانپ دیکھ کر۔ اور پتہ ہے ستم کیا تھا، جس جانور سے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا تھا وہ سانپ ہی تھا۔ میں نے سب کو آوازیں دی، تب زارا، پاپا، ارحان، چاچو کو، نشو، تمہیں کوئی نہیں تھا میرے پاس، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا مجھے۔ وہ سانپ جسے میں نے کچھ دیر پہلے ہمت کر کے خود سے الگ کیا تھا، وہ سانپ پھر سے میرے گرد لپٹنے لگا تھا۔ میری روح فنا ہونے لگی تھی۔ میں اس سانپ سے پیچھا چھڑاتے اس میلوں دور پھیلے قبرستان میں دیوانہ وار بھاگا تھا، تڑپتا ہوا۔ مگر میری بدقسمتی تھی کہ میں جہاں سے شروع کرتا تھا بھاگنا، پھر سے وہیں کھڑا ہوتا۔ تم نے تو میرے ساتھ وہ کیا جس نے میری روح کو تار تار کر دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا کہ آنسو زارا کے کندھے پر گر رہے تھے، اور زارا اس کی کہانی سن کر اس کی دھڑک محسوس کر کے اس کا دل کٹ رہا تھا۔ یہی نہیں زارا، پھر وہاں میں نے بہت سارے سفید لوگوں کو اپنی طرف بھاگتے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ تھے، کیا کہہ رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ان کی آوازیں، ان کے قدموں کی چاپ میرے دل کو لرزا رہی تھی۔ میں نے شدت سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے، میں نے رحم کی بھیک مانگی اپنے مالک سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے مالک مجھ پر رحم کر دے، مجھے نکال دے اس سب سے۔ میں رو رہا تھا، روتا جا رہا تھا اور بھاگتا جا رہا تھا۔ پھر ایک سفید لباس والے آدمی نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ وہاں دو قبریں تھیں زارا، ایک سفید لباس والے کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ تھا اور ایک سفید لباس والے کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھا۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ چھوڑو، ہمیں جانے دو، اور وہ کہتے تھے یہی تمہاری اصل ہے اذان حیات ملک، تم کیوں بھاگ رہے ہو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں دھکا دے کر اس قبر میں گراتے۔
میں نے اپنی زارا کا ہاتھ پکڑا اور دیوانہ وار بھاگنا شروع کر دیا۔ میں تمہیں کیسے وہاں نہیں، کبھی نہیں۔ پھر مجھے حاکم بابا کی آواز آئی، اذہان دائیں طرف بھاگو۔ میں دائیں طرف بھاگا، میں گرا، میرے ماتھے پر چوٹ لگی، خاردار کانٹوں پر گرا، میرا لباس تار تار ہوا، میرے جسم میں کانٹے چبھے، میرے پاؤں پر چھالے پڑے۔ وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا، اس کا جسم لرز رہا تھا اور زارا نے اس کے جسم کی کپکپاہٹ واضح محسوس کی تھی۔ وہاں ایک دم سے اتنی جھلستی ہوئی گرم ہوا میرے جسم کے آر پار ہوتی تھی کہ مجھے اپنا گوشت بھنتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میرے پاؤں کے تلووں پر چھالے پڑتے تھے اور اگلے ہی پل اتنی ٹھنڈی ہوا میرے جسم کے آر پار ہوتی کہ میرے ہاتھوں پاؤں کے ناخن نیلے ہو جاتے، میری رگوں میں خون منجمد ہو جاتا تھا اور میری سانسیں اکھڑنے لگتی تھی۔ پھر جب میں دوڑتے دوڑتے حاکم بابا کی بتائی ہوئی ڈائریکشن میں باہر نکلا تو تم نہیں تھی، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک سڑک تھی، میرا جوتا میرے پاؤں میں نہیں تھا، میرے ماتھے سے، میرے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا، میرے پاؤں پر چھالے تھے، میرا سانس اکھڑ رہا تھا، مگر مجھے پیاس نہیں تھی۔ تم نہیں تھی میرے ساتھ، بہت ڈھونڈا، تم کہیں نہیں تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر پورا دباؤ بڑھاتے اس کو خود میں تحلیل کرتے کہا تھا، جیسے وہ پھر سے کھو جائے گی، جیسے وہ پھر سے اس کے ساتھ سے محروم ہو جائے گا۔ ہچکیوں سے روتے بھٹکتے وہ تڑپ رہا تھا۔ پھر میں نے وہاں سے بس اذان خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، بس مجھے نہیں سننا، اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ وہ کیسے اس کے حق میں بری ہو سکتی ہے، وہ کیسے اسے اتنا تڑپا سکتی ہے، جو اس سے اس کے ساتھ کیا وہ برا تھا، لیکن جو سزا وہ اذان حیات ملک کو دے آئی تھی، اس نے تو اس کی روح کو تڑپا دیا تھا۔ وہ تو سن کر ہی کانپ گئی تھی، تو جس کے ساتھ گزری تھی اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا سب۔ کاش وہ اس سے عشق نہ کرتی، کاش وہ اس کی تکلیف میں اتنا نہ تڑپتی۔ وہ سب سن کر تو اسے لگا تھا ساری دنیا اسے لعنت ملامت کرنے کے لیے کھڑی ہے، کیسے اس نے اس لاڈلے شیر کو مٹیوں کے شہر میں رون ڈالا تھا۔ نہیں زارا اذان حیات ملک، تمہیں سننا ہوگا، تمہیں سمجھنا ہوگا، تم نے کیسے مجھے اور میرے عشق کو فنا کیا ہے۔ سنو، تم آگے بھی سنو، تاکہ کوئی خلش نہ رہے تمہارے دل میں مجھے مزید برباد کرنے کی، اس نے تلخی سے کہا تھا۔ اس دل کی بربادی وہاں سے شروع ہوئی۔ میری یہ حالت میرے بھائی نے دیکھی، میرے کانپتے وجود کو باہوں میں بھرے فارم ہاؤس لایا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تم پاس نہیں تھی تو تمہارا یہ دیوانہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، مجھے نیند کی گولیوں سے بھی نیند نہیں آتی تھی، میری بے چینی، میری بے قراری میری دھڑکنوں کو چلنے سے روک دیتی تھی۔ تم درد محبت کیا سمجھو، تم دل کا تڑپنا کیا جانو۔ تم دور کھڑے تکتے ہی رہے اور ڈوبنے والے ڈوب گئے، ساحل کو تم منزل سمجھے، تم لذت دریا کیا جانو۔ 100 بار اگر تم ٹوٹ گئے ہم تم کو منا لیں گے آخر، ایک بار اگر ہم ٹوٹ گئے تم ہم کو منانا کیا جانو۔ دنیائے رفاقت میں شاید تم پہلے آئے ہو، دنیائے رفاقت میں شاید تم پہلے آئے۔ تم ڈوبتی نبضیں کیا سمجھو، تم دل کا دھڑکنا کیا جانو۔ مجھے ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں تھا، اور پھر مجھے وہ سکون کی تلاش درگاہ تک لے کر گئی۔ میں تمہیں ڈھونڈنے درگاہ تک پہنچا، تمہاری موجودگی کا احساس تو وہاں بھی نہیں تھا، اور میری روح اس کا بھٹکنا مقدر میں شاید لکھا جا چکا تھا۔ پھر حاکم بابا نے رہنمائی کی، میں سوچتا ہوں اگر وہ نہ مجھے سنبھالتے تو میں کہاں بھٹکتا، میرا مقدر کس طرح تذبذب کا شکار ہوتا، میں ان اندھیرے پانیوں میں غوطے لگا رہا ہوتا جس میں میری آخری سانس بھی معدوم ہو جاتی۔ میں نہیں جانتا کسی انسان کی جدائی انسان پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے۔ میں نے تمہارے معاملے میں ایسا ہی کیا۔ میری ذات تو کہیں تھی ہی نہیں، اس دل میں، ان دھڑکنوں میں، اس جسم میں صرف ایک تڑپ تھی، تمہارے دیدار کی، تمہارے ملن کی۔ اور وہ یہ سب بتاتے ہوئے کسی چھوٹے بچے کی طرح سسک رہا تھا، جیسے کسی گہری چوٹ کے زخم سے رستے خون کو دیکھ کر بچہ بلکتا ہے۔ اور زارا، وہ تو کسی اور ہی جہان میں تھی، اس کی باتیں سنتی۔ پتہ ہے زارا، تم اس دل میں اس قدر سما چکی تھی، اس روح میں اس قدر تحلیل ہو چکی تھی کہ اس گناہ گار نے اس رب کا در کھٹکھٹایا جس نے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا تھا، اس رب کے آگے سجدہ بھی تمہیں پانے کے لیے کیا، نماز یاد کی تو تمہیں پانے کے لیے۔ اور اس انسان کی ذلت اور پستی کی انتہا دیکھو کہ خواب میں مجھے میرے مالک نے روضہ رسول کی جالیوں کے آگے کھڑا کرنے کی سعادت بخشی، تو میں نے وہاں کھڑے ہو کر بھی تمہارے ملن کی دعا مانگی۔ مجھ سا بدقسمت شاید ہی کوئی ہوگا جس نے آقا دو جہاں کی قربت نہیں مانگی، اور تمہیں اف یہ میں کیا کرتا گیا، مگر انہوں نے مجھے سنبھالا، میری لبیک پر کون کہا، کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ دل کسی اور کے حصے میں آیا تو ساکت ہو جائے گا۔
चल नहीं सकेगा। ये दिल अगर इस दुनिया में अपने रब और इसकी मोहब्बत के बाद किसी ज़ीरो की चाहत कर सकता है तो वो तुम हो, तुम नहीं हो तो मैं नहीं हूँ, मैं मर जाऊँगा। ज़ारा ने इसी लम्हे में पलट कर तड़प कर इसके होंठों पर अपना नरम गुदाज हाथ रखा था। मैं कल बहुत डर गया था जब मैंने तुम्हें अपने हाथों से गंवा दिया, जब मैंने तुम्हारे दिए गए कागज़ पर वो हर्फ पढ़े। ज़ारा मैं मजनू बना इस सड़क पर दीवाना वार घूम रहा था। मुझे सड़क किसी जलते सहरा का गुमान दे रही थी। कितना थकाया तुमने मुझे। ये ज़ख्म इस टैक्सी ड्राइवर के दिए हुए हैं ना। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाता, क्या करता? तुम क्यों करती हो ऐसे? कैसे तुम अकेली इस हैवानियत और जुनूनियत से भरी दुनिया में अकेली निकल पड़ी? मगर मेरा रब बहुत मेहरबान है। जैसे भी करके इसने मुझे तुमसे मिलाया। इसने मुझे मेरी ज़ारा का मुहाफिज बना। इसने दीवाना वार इसके हाथों में पड़े ज़ख्मों को चूमते हुए कहा था, सही तो किया था रब ने, वो इस काबिल ही तो था। जो वो था रब के लिए वो तो थी ही नहीं। इसे इसके रब ने चुना था तो वो कैसे इनकार कर सकती थी? इसने कहा किस लिए? इसकी हर पुकार पर इसके रब ने इसे माफ़ कर दिया था तो वो कौन होती थी ना माफ़ करने वाली, जिसे इसके रब ने हिदायत देकर अपनी रोशनी दी थी? इससे कैसे वो रोशनी छीन सकती थी? इससे निकाह तो इसका फ़ैसला था ही नहीं, वो तो इसके मालिक का फ़ैसला था। इसके रोंगटे खड़े से हो रहे थे। इसके मुंह से लफ्ज़ निकलते याद करके और अपना ख्वाब सोचकर। हाँ तो वो वही तो था जिसने इन पाक जालियों को पकड़कर गिड़गिड़ा कर इसके एहसास की दुआएं मांगी थी। वो इसका ख्वाब ही तो बयान कर रहा था, जिसे वो ख्वाब में रोता भी लगता देखती थी। वो अज़ान में हयात मलिक ही तो था जिसे माफ़ फरमा दे ए रब तो जहाँ। इसने अज़ान का थकन ज़दा चेहरा देखते कहा था। कोई शख्स जिसे इसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसे हिचकियों से रोते देखा था अपनी तड़प के लिए, वो शायद दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की थी जिसके दिल की तनाबों को बांधा गया था इस मासूम दिल के साथ, जिस दिल ने वादा शरीक को मना लिया था, जिस दिल की तड़प ने इसके दो जहानों के रब को अपनी सच्चाई समेत पा लिया था। बेशक वो नूर है आसमानों का और ज़मीन का, और दिल को मारे बगैर ये नूर नहीं मिल सकता। और इसने अपने दिल को मार कर वो नूर हासिल कर लिया था। जाने इसकी दुआ में क्या तड़प थी कि कुन फरमाने वाला इनकार ही नहीं कर पाया। फिर से दुआ करने का सलीका अता कर दिया गया था, इसलिए एक भी बार इसकी झोली खाली नहीं लौटी थी। अर्श से इसकी झोली में इसकी रहनुमाई और इसकी हिदायत समेत सब कुछ डाल दिया गया था। क्या था ये शख्स जिसकी सांसों के वो इतनी करीब थी? वो शख्स इसके लिए तोहफ़ा था, कायनाती तोहफ़ा। वो तोहफ़ा जिसकी हिदायत का वो ज़रिया तो बनी थी, मगर इसके दिल ने, इसकी तड़प ने, इसकी खुद दुआ ने इसे अपने मालिक की हिदायत दिलवाई थी। इसने नमाज किस तरह कदम की तरफ कदम मोड़ा तो ज़ारा के मिलन की दुआ के लिए बढ़ाया था, मगर रब ने इसी दिल में ज़ारा की मोहब्बत से कहीं ज़्यादा अपने लिए मोहब्बत देखी थी। जभी तो स्याही से सफ़ेदी का सफ़र इसका मुकद्दर बना था। इसने अपनी बहती आंखों से अज़ान की बहती आंखों और थकन ज़दा चेहरे का तवाफ़ किया था। वो रो रही थी, वो भी रो रहा था। इसने तो इससे ज़्यादा सफ़र किया था, बहुत ज़्यादा। पता है ज़ारा, मैं शुरू में दुआ मांगता था कि मेरे मालिक मुझे ज़ारा दे दे, मगर फिर मेरे दिल ने मुझसे कहा कि ज़ारा तो रब से बहुत मोहब्बत करती है, तो वो पाक रूह है, इसकी रूह तो बेहद साफ़ और शफाफ है, किसी नूर के हाले की तरह, तो वो मुझ गुनाहगार को कैसे मिलेगी? मगर ये दिल नहीं मानता था। ये दिल हमेशा गवाही देता था कि जिस रब से इसको मांग रहा हो तो वसीले बनाता है, किस्मतें संवारता है, तो मेरी तकदीर का रुख क्यों नहीं बदलेगा? मैंने अपनी दुआ का रुख बदला। फिर मैंने अपने रब से कहा कि मेरे मालिक, ए मेरे अल्लाह, मैं आपसे आपकी मोहब्बत मांगता हूँ और इस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, क्योंकि तुम तो रब से बहुत मोहब्बत करती थी, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा। और मांगता हूँ वो अमल मेरे मालिक जो आपकी मोहब्बत तक पहुँचा देता है। अल्लाह, आप अपनी मोहब्बत मुझे मेरे अहल व अयाल, मेरी जान, मेरे माल और ठंडे पानी से ज़्यादा महबूब कर दीजिए। हर वक्त उठते बैठते मेरे होंठों से ये दुआ मचलने लगी और मेरे मालिक ने मुझ पर रहम फरमाया, मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ली। अज़ान ने अपने दोनों हाथों को दुआ की सूरत उठाते हुए कहा था और इसकी हथेलियों पर इसके आंसू गिरे थे। ज़ारा ने इन आंसुओं को बड़े गौर से देखा था। वो नदामत के आंसू थे तो ये तौबा के आंसू थे, इस्तग़फ़ार के आंसू थे। क्या था वो शख्स? इसने इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए शिद्दत से इसके गले लगी थी। हिचकियों से रोते हुए वो पूरी शिद्दत से इसके गले लगी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो कल इसके गले लगी थी तड़प कर इस सड़क पर।
الحمدللہ، اذہان نے مسکراتے ہوئے زیر لب کہا تھا۔ وہ زارا کی اس خاص عنایت پر اپنے رب کے صدقے واری ہی تو گیا تھا۔ ہے بس نہ چپ، اس کو روتے ہوئے خود کو ہلکان کرتے اذہان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور اس نے اس کو بیڈ پر لٹاتے کہا تھا اور پھر اس پر جھکا تھا۔ تڑپنے کا، رونے کا حق صرف مجھے ہے، تمہیں نہیں۔ میری ذات سے جس قدر تمہیں تکلیف پہنچی تھی، پہنچ چکی، اب مزید نہیں، اب مزید تم ان آنکھوں پر ظلم نہیں کرو گی۔ اس نے باری باری اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھتے کہا تھا، پھر اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنا تھا، اس کی گردن میں اپنی بیئرڈ کو رب کیا تھا۔ اذہان پلیز لیو، وہ کانپتے وجود کے ساتھ کہہ رہی تھی جب اس نے اس کے لبوں پر شہادت کی انگلی رکھی تھی۔ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا جانے اذہان، اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور وہ پھر سے پوری طرح کانپی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہونے والی دستک نے ان دونوں کی توجہ اپنی طرف کھینچی تھی۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔